جب باغیوں نے گھیرا ڈالا مدینے میں 18 ذوالقعدہ لوگ حج پہ چلے گئے. عبداللہ بن سبا یہودی منافق، یہ ان کا سرگرنہ تھا، بڑا تھا، اس نے پلان بنایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نکلے باہر، کتنے دن بیت گئے، گھر میں محصور ہے، قید ہے. آپ نکلے، کہا باغیوں سے کہ بتاؤ مجھے مسجد نبوی میں نماز کیوں نہیں پڑھنے دیں؟ کیا میں نے، عثمان نے یہ مسجد نبوی کی جگہ خرید کے وقف نہیں کی؟ کہا کہ سر نیچے جھکائے ہوئے، کہا بیرے روما کا پانی میرے پہ روکا گیا ہے، کیا میں نے خرید کے وقف نہیں کیا؟ سر جھکے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تبوک کے موقع پہ میں نے فلاں فنڈنگ نہیں کی، فلاں کام نہیں کیا، آج میرے ساتھ ایسا کیوں؟ کوئی جواب نہیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے پہرے دار کون ہیں؟ کون پہرا دے رہے ہیں؟ جنت کے شہزادے، جنت کے شہزادے، نوجوانوں کے جنت کے سردار حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا پہرا دے رہے ہیں. چوکیدار چوکیداری کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ نے اجازت طلب کی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہمیں اجازت دے، ہم لڑائی کریں ان باغیوں سے. میں قربان جاؤں عثمان کے رحم دلی پر تھا. یہ عثمان کبھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے شہر میں میں نبی کے شہر میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتا. اگر اجازت دے دیتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا. قربانی دے دی. اور جب باغیوں نے دیواریں پھیلانگی، وقت گزرا، انہوں نے دیواریں پھیلانگی، اندر داخل ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے پجامہ دے دو، میں پجامہ پہن لوں، میں پجامہ پہن لوں. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں، مجھے میرے نبی خواب میں ملے ہیں کہ عثمان تو نے روزہ ہمارے ہاں افطار کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا اور کہا میری بیوی مجھے پجامہ دے دو، میں نے آج روزہ میں اپنے نبی کے ساتھ افطار کروں گا. باغی آئے، دیوار پھیلانگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک بڑا وار کرنے لگا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ جب اتنی بات تھی وہ لرزنے لگا، کانپنے لگا. پیچھے دوسرا آیا، دوسرا بھی پیچھے ہٹ کے ڈر کے. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بات کی، ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سر پہ زور سے جو ہے گندھار ماری اور خون کا پھوارا پھوٹا. قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ شہید ہے کہ جو قرآن جس کے بارے میں گواہی دے گا، قرآن گواہی دے گا، قرآن کھڑا ہوگا، اللہ تیرا عثمان آخری وقت بھی میری تلاوت کر رہا تھا. روزہ گواہی دے گا، اللہ آخری لمحے میں بھی عثمان نے روزہ نہیں چھوڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینے میں فوت ہو جائے میں اس کی سفارش کروں گا. عثمان مظلوم مدینے کے شہید ہیں. شہید کب شہید؟ اور اللہ کے نبی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی آگے بڑھی، انہوں نے
سے ایک باغی نے زور سے تلوار چلائی اور حضرت نائلہ کے انگلیاں کٹ کے نیچے گر گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیا. اور پھر ان کی لاش کو جو ہے پاؤں کے نیچے روندا چلا. اور پھر یہاں تک حضرت عثمان کو مظلوم ظلم کیے گئے, ان کی لاش مبارک کو اٹھانے نہیں دیا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات انہوں نے بہادری کی, انہوں نے کہا ہے باغیوں, اگر تم نے عثمان غنی کی لاش کو نہ اٹھانے تو ہم نبی کی بیوییں اپنے دوپٹے اتار دے پائے. پھر ان کو حیا آئی اور کہا کہ اٹھا لو عثمان کی چارپائی کو, میت کو اٹھا لو, اور کہا ہم بقی قبرستان میں دفن نہیں کرنے دیں گے, نہیں کرنے. چند لوگ تھے جنہوں نے جنازہ اٹھایا, میت کو اٹھایا, غسل دیا, دفن دیا. آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آج توسیع ہوئی, وسیع کیا گیا بقی قبرستان کو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جو ہے وہ بقی میں ہے. پہلے یہ بقی سے باہر تھی. اتنے مظلوم شہید کیے گئے, آج ان پہ باتیں کی جاتی ہے. تیرا باپ اور تیری ماں ایسے بات کی جائے تجھے پتا چلے تو ان ہستیوں کے بارے میں بات کرتا ہے جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ, جن کو نبی نے کہا اے عثمان ما ذرہ عثمان تو آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تو جلتی ہے. جو نبی کا دماد ہے تمہیں باتیں نبی کے سسروں کے بارے میں آتی ہیں اور نبی کے دمادوں کے بارے میں آتی ہیں. حضرت ابو بکر اور عمر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں سسر. آپ حضرت ابو بکر کی بیٹی اماں جی عائشہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ, یہ سسر ہیں. ان کے بارے میں باتیں اور دو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ہیں اور دمادوں کے بارے میں باتیں. اللہ اصل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ اٹیک ہے. اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ اٹیک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ہی صحیح نہیں کی, اپنی بیٹیوں کی, اپنی سب رشتہ داروں کی کوئی تربیت نہیں کی, نہ اپنی بیویوں کو صحیح تربیت کی, ان کو نہیں سنبھال سکتے. نعوذ باللہ سبحان. تو میرے بھائیوں اپنے دامن کو پاک رکھیے. ان پاک ہستیوں کا اگر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرما اور نیک لوگوں کا ساتھ لے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ رسول اللہ اجمعین کی سیرت, اخلاق و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.